بھیانک پلین کریش، چاروں طرف صرف لاشیں، ٹوٹا ہوا ملبہ اور اچھلتا ہوا سمندر۔ تبھی اس ملبے کے درمیان سے ایک لڑکی زندہ نکلتی ہے۔ جس جزیرے پر وہ پھنسی تھی وہاں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مدد، صرف خوف، بھوک اور پیاس۔ یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جس نے 272 دن تک موت کو ہر روز ہرایا۔ تاریخ تھی 28 مارچ 1972، دوپہر کے ٹھیک 5:15 بجے تھے۔ امریکہ کے بیوٹن اوریگن کے رن وے پر ایک چھوٹا پرائیویٹ طیارہ سیسنا 195 کھڑا تھا، جس کا رجسٹریشن نمبر N938 تھا۔ یہ طیارہ صرف ایک مشین نہیں تھا بلکہ ایک خوشحال خاندان کی سواری تھا۔ طیارے کے مالک اور پائلٹ ولیمز کاکپٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ان کی بیوی وکٹوریا تھی اور پچھلی سیٹ پر ان کی 23 سالہ بیٹی اولیویا بیٹھی تھی۔ ان کا پلان بہت سادہ تھا۔ انہیں سان فرانسسکو جانا تھا، جو وہاں سے قریب 550 میل دور تھا۔ موسم کچھ خراب تھا اور آسمان میں گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن ولیمز ایک تجربہ کار پائلٹ تھے اور انہیں پورا بھروسہ تھا کہ وہ حالات سنبھال لیں گے۔ اولیویا کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی اور سفر کے لیے پرجوش تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرواز ان کی آخری پرواز بننے والی تھی۔ ٹیک آف کے تقریباً 35 منٹ بعد ہی طیارہ ساحل کے پاس ایک خوفناک طوفان میں پھنس گیا۔ بادل اتنے گھنے تھے کہ آگے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ATC نے ریڈیو پر ولیمز کو راستہ بدلنے کا حکم دیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ہیڈنگ 240 پر ٹرن لیں تاکہ طوفان سے باہر نکل سکیں۔ ولیمز نے ہدایات پر عمل کیا اور طیارے کو موڑ دیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب قسمت نے اپنا کھیل کھیلا۔ جیسے ہی طیارے نے راستہ بدلا، ان کا GPS سگنل اچانک بند ہو گیا۔ ریڈیو پر صرف اسٹیٹک نوائز یعنی تیز خراش جیسی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھنے بادلوں اور دھند کے درمیان ولیمز کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ زمین چھوڑ کر اب گہرے بحر الکاہل کے اوپر آ چکے ہیں۔ سمتوں کا اندازہ پوری طرح کھو چکا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرتے گزرتے فیول وارننگ کی سرخ بتی جل اٹھی۔ کاکپٹ کے اندر خوف کا ماحول بن چکا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اولیویا سہم گئی تھی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ تبھی اچانک ولیمز زور سے چلائے، "آئی سی لینڈ، پریپیئر فار ایمرجنسی لینڈنگ"۔ انہیں نیچے کچھ دکھائی دیا تھا، لیکن وہ کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا۔ نیچے صرف نوکیلی چٹانیں تھیں، ان کے چاروں طرف ابلتا ہوا سمندر تھا۔ اگلے ہی لمحے ٹھیک 1:12 پر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ طیارہ اس سنسان جزیرے پر کریش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اولیویا کو ہوش آیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ گہرے زخم تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ آنکھیں دھندلی تھیں اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے ارد گرد دیکھتی ہے۔ پلین کا اگلا حصہ بری طرح پچک چکا تھا، سیٹیں ٹوٹ چکی تھیں اور چاروں طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا۔ اولیویا لڑکھڑاتے ہوئے کسی طرح خود کو سنبھالتی ہوئی کاکپٹ کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر درد اس کی ہڈیوں میں اتر رہا تھا، لیکن اسے صرف اپنے امی ابو کی فکر تھی۔ جیسے ہی اس نے کاکپٹ کے اندر جھانکا، اس کی روح کانپ گئی۔ سیٹ بیلٹ سے بندھے ہوئے اس کے والدین ولیمز اور وکٹوریا بالکل خاموش تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اولیویا کا خون جم گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ لمحے تک بس انہیں دیکھتی رہی، یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس سنسان جزیرے پر ایک ایسی چیخ گونجی جس نے آسمان کو بھی چیر دیا۔ اولیویا پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ موت کا یہ ٹھنڈا اور ظالم سچ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر گھنٹوں تک روتی رہی، صدمے میں جمی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، اکیلی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اولیویا کو سمجھ آ گیا کہ لاشوں کو اس طرح کھلے میں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے پلین کے ٹوٹے ہوئے دھاتی ٹکڑوں کی مدد سے اس نے ریت کھودنا شروع کی۔ یہ کام کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ وہ روتی، بلکتی اور بار بار رک جاتی۔ ہاتھ چھل گئے تھے اور جسم میں طاقت نہیں بچی تھی، پھر بھی وہ خود کو مجبور کرتی رہی۔ آخر کار اس نے اپنے والدین کو اسی سنسان جزیرے میں دفنا دیا۔ قبر کے اوپر 2 لکڑی کے صلیب بنا کر اس نے گاڑ دیے۔ اب اولیویا پوری طرح اکیلی تھی، وسیع سمندر کے درمیان ایک سنسان جزیرے پر، جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، جہاں کوئی مدد نہیں تھی، جہاں صرف وہ تھی اور اس کا خوف۔ اس کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوا۔ تیسرے دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایک نئی مصیبت آئی۔
ओलिविया की आंखें खुलते ही उसका गला खुश्क लकड़ी जैसा महसूस हुआ। प्लेन से जो थोड़ा बहुत पानी और सोडा मिला था अब वो खत्म होने के करीब था। चारों तरफ सिर्फ समंदर फैला हुआ था, अरबों गैलन पानी, लेकिन पीने के काबिल एक भी बूंद नहीं। ओलिविया जल्द समझ गई कि खारा पानी पीना मौत को दावत देने जैसा होगा। ये उसकी बका की पहली और सबसे कड़ी सीख थी। उसे मीठा पानी चाहिए था। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां किसी दरिया या चश्मे का निशान नहीं था। आसमान साफ था और बारिश के कोई आसार नहीं थे। उसने प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से को गौर से देखा, जो रेत पर उल्टा पड़ा था। उसने फैसला किया कि यही अब उसका घर होगा। रात की ठंडी हवा और जंगली जानवरों से बचने के लिए उसे महफूज जगह चाहिए थी। उसने प्लेन के एक टूटे हुए पर को खींचकर ऊपर रखा और उसे छत की तरह इस्तेमाल किया। ये टूटा फूटा ढांचा ही अब उसका वाहिद किला था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ओलिविया का खौफ बढ़ने लगा। अंधेरा आते ही जजीरा और ज्यादा खौफनाक लगने लगा था। उसे नहीं मालूम था कि यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं और रात को क्या क्या निकल सकता है। आग जलाने की फिलहाल मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसके बाबा विलियम्स का लाइटर था। लेकिन वो जानती थी कि लाइटर की गैस हमेशा नहीं चलेगी। उसे आग को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। रात के घने अंधेरे में आग ही थी जो उसे जानवरों से दूर रखती थी। सिर्फ आग और चिप्स से जिंदगी नहीं चल सकती थी। ओलिविया को खाने का मुस्तकिल इंतजाम करना था। उसने जजीरे का जायजा लेना शुरू किया। चारों तरफ सिर्फ नारियल के दरख्त थे, लेकिन वो इतने ऊंचे थे कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। उसने पत्थर मार मार कर नारियल गिराने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। भूख और प्यास से उसका जिस्म जवाब देने लगा। तब उसने दिमाग चलाया। प्लेन की सीट बेल्ट्स काट कर उसने एक मजबूत फंदा बनाया। उसे अपने पैरों में फंसाकर दरख्त पर चढ़ने लगी। पहली बार चढ़ते ही उसके हाथ पांव बुरी तरह छिल गए। वो कई बार फिसली और नीचे गिरी। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था और खून बहने लगा था, लेकिन जिंदा रहने की जिद दर्द से बड़ी थी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हुई। उसने नारियल तोड़े और नीचे फेंक दिए। जब उसने नारियल का पानी पिया तो उसे लगा जैसे अमृत मिल गया हो। उस रात ओलिविया ने पहली बार कुछ सुकून का सांस लिया। सिर्फ नारियल के पानी से जिस्म ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। ओलिविया को समझ आ गया कि उसे प्रोटीन चाहिए। एक दिन उसने देखा कि समंदर किनारे फिसलन भरी चट्टानों पर समुद्री परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं। ये काम बहुत खतरनाक था। एक गलती और वो नुकीली चट्टानों से टकरा कर समंदर में गिर सकती थी। लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। वो जान हथेली पर रखकर इन गीली चट्टानों पर चढ़ने लगी। कई बार उसका पांव फिसला और वो तकरीबन गिर गई, मगर किसी तरह वो घोंसलों तक पहुंच गई और परिंदों के अंडे ले आई। वो इन अंडों को आग में उबाल कर खाती थी। जायका मायने नहीं रखता था, सिर्फ पेट भरना अहम था। कई बार परिंदे उस पर हमला भी करते, मगर वो सब सह लेती थी, क्योंकि उसे जिंदा रहना था। एक दिन उसने देखा कुछ केकड़े साहिल पर रेंग रहे हैं। उसने प्लेन की एक पतली लोहे की रॉड उठाई। केकड़ों का सख्त खौल तोड़ने के लिए वो पत्थरों का सहारा लेती थी। आग में भुना हुआ केकड़े का गोश्त उसे दुनिया का सबसे लजीज खाना लगने लगा था। प्लेन के सामान से उसे कुछ नोटबुक्स और एक बॉल पेन मिला था। अब यही उसके बेहतरीन दोस्त थे। वो हर रोज अपनी जीदोजहद लिखती, कभी माँ विक्टोरिया के नाम खत लिखती, कभी वालिद विलियम्स से बातें करती। Can't believe we're आज मैंने here. बड़ा केकड़ा पकड़ा, आज बारिश हुई। ऐसी छोटी कामयाबियां उसे टूटने से बचाती थीं। वक्त के साथ उसका जिस्म बदल चुका था। धूप से जिल्द तांबे जैसी सख्त हो गई थी। बाल उलझकर जंगली झाड़ियों जैसे हो गए थे। सिर्फ नारियल और अंडों से गुजारा ना था, इसलिए उसने समंदर की काई भी खाना शुरू की। उसे सुखाकर जखीरा करती ताकि तूफानी दिनों में काम आए। दांत साफ रखने के लिए वो दरख्त की कड़वी टहनी से मिसवाक करती और मुंह धोने के लिए खारा पानी इस्तेमाल करती। खुद को साफ रखने के लिए बारिश के पानी और रेत से जिस्म रगड़ती थी। तकरीबन 100 दिन गुजर चुके थे। तन्हाई उसके जहन को खाने लगी थी। वो खुद से बातें करने लगी। एक दिन उसने नारियल के खौल पर आंखें और मुंह बनाकर उसका नाम रखा, You look मिस्टर just like होप। someone I know. वो उससे बातें करती, We'll get हंसती, through this रोती, together. झगड़ती। कभी I लगता वो can't जवाब do ही this दे रहा alone. है। एक रात Are उसने you यहाँ से still निकलने here? का मंसूबा बनाया। Please don't. उसने लकड़ियां और मलबा जोड़कर एक बेड़ा बनाया। लेकिन जब उसे समंदर में उतारने का वक्त आया, तो बेपनाह लहरों को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसे समझ आ गया कि अगर रास्ता भटक गई तो समंदर में प्यास से मर जाएगी। उसने बेड़ा वापस बांध दिया। 200 दिन गुजर चुके थे। वजन आधा रह गया था, जिस्म कमजोर हो चुका था।
ایک دن وہ چٹان کے کنارے جا کھڑی ہوئی، نیچے گہرا سمندر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا ایک چھلانگ اور سب ختم، لیکن This place تبھی is اسے wonderful. والدین So glad یاد we آ could all گئے۔ be here. وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ ہار نہیں مانے گی۔ اپنے جسم اور دماغ کو مضبوط رکھنے کے لیے اس نے سخت معمول بنایا۔ ہر صبح ساحل پر دوڑتی اور پانی میں تیرتی تھی۔ ساحل پر بڑے پتھروں اور لکڑیوں سے SOS لکھ دیا اور قریب خشک لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا تاکہ موقع ملتے ہی دھواں کر سکے۔ پھر وہ دن آیا جس کا اس نے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اولیویا اپنی جھونپڑی کے پاس بیٹھی مسٹر ہوپ سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر افق پر پڑی۔ تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک بڑا کارگو جہاز جا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی، فوراً آگ جلائی، اس میں گلی پتیاں ڈال دیں۔ کالا دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر چیخنے لگی، ہیلپ ہیلپ! جہاز کے ایک نوجوان ملاح نے دوربین سے دھواں دیکھا، Captain to پھر crew. ریت پر لکھا SOS on island. SOS All دیکھا hands. اور کپتان Prepare کو for خبر rescue دی۔ boats immediately. جہاز روکا گیا اور ایک لائف بوٹ جزیرے کی طرف بھیجی گئی۔ جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو انہوں نے دیکھا ایک لڑکی قبائلی حالت میں کھڑی ہے، پھٹے کپڑے، جلا ہوا جسم، الجھے بال۔ وہ کانپ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی آگ تھی۔ جب اسے جہاز پر چڑھایا گیا تو وہ رو پڑی۔ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی ایک ڈائری تھی۔ کپتان نے آخری صفحہ پڑھا، Mom and Dad, I haven't given up. I am coming back home. یہ صرف ایک لڑکی کا بچ جانا نہیں تھا، یہ انسانی حوصلے، ہمت اور امید کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اولیویا کی 272 دن کی یہ جنگ دنیا کو سکھاتی ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ حالات چاہے کتنے بھی ظالم ہوں، انسان اگر ٹھان لے تو موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔